بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناک میڈیا 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم اشرۂ رمضان کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اب ہم تیسرا اشرا گزار رہے ہیں، اور ایک پاکستان کی لیڈرشپ اور عوام میں ایک لفظ ایسے گھسا ہوا ہے وہ ساری عمر اس سے نہیں نکل سکتے۔ یہ اشرۂ رمضان گناہوں سے نکلنے کا ہے۔ امید ہے یا جھوٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ قیادت اور مڈل کلاس قیادت اور عوام اس اشرا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان میں ایک کمال کے نامہ نگار نے اور کالم نگار نے ایک مضمون لکھا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور بعد میں امید بھی کریں گے آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے تیسری اشرا سے نہایتی استحترام کے ساتھ نکلیں گے۔ یوں کہ پاکستان میں روزانہ ٹیلی ویژن چینل، ہر گھنٹے بعد نشر ہونے والے نیوز بلیٹن، روزانہ شائع ہونے والے اخبارات، معلومات کے دیگر ذرائع، اہم شخصیات کی تقاریر سمیت ہر جگہ معاشرے سے مختلف ہوتی ہیں اور ہر مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو کرپشن سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے شروع ہو جائیں اور بلدیاتی سطح تک پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن کرپشن کی رٹ لگا رہے ہیں اور مختلف طریقے سے مختلف نقطۂ نظر عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں کام کرنے والی اہم شخصیات کے بارے میں بھی وہ بھی صاف باتیں نہیں کرتے، مگر دیکھنے میں آیا ہے اور دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے ان تمام مسائل کی ملک میں بڑا مسئلہ جھوٹ ہے۔ ہم جس انداز سے جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں اور بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ تمام مسائل اور برائیوں پر حاوی ہے۔ تمام بڑے مسائل اور برائیاں جھوٹ سے جنم لیتی ہیں اور پھر اتنی شدت کے ساتھ معاشرے پر حملہ آور ہوتی ہیں، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آتا۔ بدقسمتی سے ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی وہ باغ کے سامنے جھوٹ کے ساتھ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور کرونا وبا کو جس انداز میں ہم استعمال کر کے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے ہمیں سالوں لگیں گے لیکن کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ مسائل سے نکلنے کی بجائے دھنستے چلے جا رہے ہیں، لیکن بنیاد واپس آ رہی ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سلسلے میں سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن کے الزامات کے جواب میں حکومتی شخصیات کی وضاحتیں، اور پھر یہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس الزامات کی تردید کرتے ہوئے بیان جاری کر رہے ہیں، مگر دیکھنے میں آیا ہے گو کوئی ایک فریق غلط بیانی کر رہا ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جھوٹ بول رہا ہے، حقائق چھپا رہا ہے، کروڑوں پاکستانیوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انکوائری کے سلسلے میں شہزاد اکبر نے انہیں کہا، فروغ نسیم نے ان کی حمایت کی۔ بشیر میمن کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے شہزاد اکبر نے اور فروغ نسیم نے ان کے اوپر پریشر ڈالا اور ان کو
کسی مقدمے میں آن کرنے کے لیے عمل کرنے کی کوشش کی۔ پھر مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا اور کہا گیا مریم نے پریس کانفرنس کے ذریعے جج کو دہشت زدہ کیا تو یہ دہشت گردی کا پرچہ بنتا ہے۔ اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر میمن صاحب اور اس طرف بتاتے ہیں خواجہ آصف، خورشید شاہ، مصطفیٰ کمال کھوکھر، اسفندیار ولی اور میر مقام کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، اور ایک اہم دارے کے سابق کی طرح سے یہ بیانات نہایت سنجیدہ لینے کی بجائے مختلف مشیران، مختلف وزراء، اسی میں پرائم منسٹر آف پاکستان جوابی الزامات لگاتے ہیں اور تردید کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، کیونکہ اب صرف اپوزیشن نہیں، حکمران جماعت کی اہم شخصیات بھی آواز بلند کر رہی ہیں۔ احتساب کا عمل شفاف نہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت اپنی اکثریت کھو رہی ہے اور ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے بشیر میمن کے بیانات کے بعد حکومت کا موقف آنا ہی تھا۔ پہلے وزیر اعظم کے مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے جواب دیا کہ بشیر میمن کو کبھی انفرادی شخصیت کے خلاف کچھ کرنے کا نہیں کہا، اور اسی طرح فروغ نسیم صاحب نے کہا بشیر میمن صاحب، شہزاد اکبر صاحب، یہ دونوں اکٹھے میرے دفتر میں نہیں آئے، اور چند دن ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس سلسلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنس فائل کرنے کا کام بشیر میمن کو نہیں تھا، تو انہیں کیوں کہتا میں نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کسی سرکردہ رہنما کو گرفتار کرنے کا یا دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا بھی نہیں کیا۔ میں نے صرف خواجہ آصف کے معاملے پر تحقیقات کا کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا وزیر دفاع ہو اور تنہا کام پہ لیتا ہو۔ اس کیس کا فیصلہ ہم نے کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈسکس کر سکے ہیں، اور وزیر دفاع سے بڑا اور اہم عہدہ اس عہدے پر بھی کوئی ہو، قوم کو اس پر اعتبار و اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم کوئی بیان دے دے تو وہ اس کے لیے عوام کی کیا ہو سکتی ہے، مگر دیکھنے میں آیا ہے کوئی دوسرا یہ نہ آئے، لیکن بات قسمتی ہے ملک میں ایک نائب قاصد سیکورٹی گارڈ سے لے کر عام ترین عہدوں پر موجود افراد نے غلط بیانی سے عوامی اعتماد کو اتنی بری طرح مجروح کیا، اور ان پہ کہنے کی کیا بات۔ یہ آپ بڑے ماشاءاللہ ایجوکیٹ تعلیم یافتہ ہیں، اور چپراسی بھی تعلیم یافتہ اور اس کے افسر بھی تعلیم یافتہ، مگر یہ دیکھنے کی صورت ہے جھوٹ کے سوا ان کے منہ سے نکلتا کچھ نہیں۔ اور اب یہ صورتحال پہنچی ہے، ایک طرف بشیر میمن صاحب یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان، شہزاد اکبر، فروغ نسیم اور مشیران یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں نکلنا تو کچھ ایسا نہیں، اور سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جھوٹ کا بازار گرم ہے، اس بازار میں عہدوں مرتبے کے قطع نظر سب دل کھول کر جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ حکمران طبقہ بھی اپنے پیروں پر بیٹھ کر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے۔ اگر دیکھا جائے سیاست سے جھوٹ نکال دیا جائے تو پورا ملک سکون ہو جائے، عدالتوں کا کام آسان ہو جائے، پولیس کا نظام بہتر ہو جائے۔ نیب کو ختم کرنے کی کوششوں کرنے کی ضرورت نہیں، نیب اپنی حیثیت خود بنائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں، ملک بھر کے سیاستدان اگر 90% سچ بولنا شروع کر دیں، ٹیلی ویژن چینل،
اخبارات اور غیر ضروری سوشل میڈیا میں نہ باتیں ہوں تو اس میں بلکہ ملک و قوم کا فیوچر نظر زیر بحث آئے، بچوں کے مسائل حل ہوں گے، صحت و تعلیم کے شعبے ترجیح بن جائیں گے، جھوٹ سے چھٹکارا کے بعد ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ یاد رکھیں، جب تک جھوٹ نہیں ختم ہوتا اس وقت تک جو جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے اپوزیشن ہیں، چاہے عوام ہیں، جو بھی ہیں، جب تک جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں گے، ان جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہے گی اور تا قیامت پڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سخت ناپسند ہے۔ اور اسی طرح اس مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں، جب تک جھوٹ ختم نہیں ہوگا، کرپشن ختم نہیں ہوگی، نیب جیسے 10 ادارے بھی بنا لیں، کرپشن ہوتی رہے گی، قوم اور وقت و سرمایہ ضائع ہوتا رہے گا، کوئی سچ بولے یا نہ بولے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، ذرا برابر مال بھی ہمارے سامنے آئیں گے، روز قیامت ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ سوچیں گے کاش اللہ تعالیٰ میں دوبارہ پاکستان دنیا بھیجے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ ہم جو بھی بول رہے ہیں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تو پھر ہم کس سے چھپا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر ہم وقتی طور پر غلط بیانی سے بھی بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے کبھی چھپ نہیں سکتے اور سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ آج میں دوستو آپ کی طاقت سے پاکستان کی حکمران جماعت ہو، اپوزیشن ہو، مذہبی سیاسی تنظیمیں ہوں، پارٹیاں ہوں، میں ان پہ آج حجت تمام پوری کرنے لگا ہوں۔ خدا را یہ رمضان المبارک کا آخری ہجرہ جا رہا ہے، ادھر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توبہ کر کے نکلیں اور ساتھ ہی یہ عہد کر کے گزریں، آگے سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں، نہ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں، سارا کام میرٹ پہ آ جائے گا۔ اگر ہم ملک و قوم کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنی بنیاد پر واپس آنا ہے۔ جب تک ہم جھوٹ کو چھوڑ کر بنیاد پر نہیں آئیں گے، کامیابی ممکن نہیں۔ جھوٹ کے حوالے سے دوستو، ناظرین، جھوٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں یہ عرض کیا، لعنت اللہ من الکاذبین، جو جھوٹ بولے گا اس پہ میری لعنت ہوگی۔ دوستو، اس لعنت سے بچنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ جھوٹ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر آپ نے صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پھر یہ دیکھیں 2-3 سالوں میں ہمارا پیارا پاکستان ترقیاں کرتے کرتے کہاں جا پہنچے گے۔ مگر ان کو پھر ایک بار میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں، حکمرانوں، اپوزیشن پارٹیوں اور عوام الناس، آپ سب کی رگ رگ میں جھوٹ بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے جھوٹ چھوڑو، اللہ کی محبت بناؤ۔ یہ دیکھو یہ بیماریاں کیسے اٹھتی ہیں، کیسے ہمارا ملک ترقی کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں آپ کیسے ترقی کرتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی لفظ جھوٹ ہے۔ آپ آج اللہ تعالیٰ سے آپ وعدہ کریں آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام، یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم آشا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ نہ بولنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہی ہماری آپ کے اوپر اعتماد ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور
سیکشن کمنٹ میں جا کے کھلم کھلا لکھیں آپ کو کیسا مضمون لگا، اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کریں دوستوں، جانے سے پیشتر بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ویڈیو ملتی رہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے رب سے وعدہ کر کے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کریں، پھر یہ دیکھتے ہیں ملک ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔